سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 142۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ام حسبتم، کیا تم نے خیال کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی جانا ہے صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یقیناً تم بھی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تمہارا مقابلہ ہو، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، یقیناً اب تم اسے دیکھ چکے ہو جبکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے جذبے اور ولولے اور شوق کو اور بڑھاتے ہوئے ان کو جنت کی رغبت اور شوق دلائی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا مطلوب و مقصود جو اللہ کی رضا اور اللہ کی نعمت یعنی جنت کا حصول ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جنت ایسے ہی سستے میں مل جائے گی، آسانی سے مل جائے گی؟ یہ جہاد اور یہ اللہ کے راستے میں محنت اور جد و جہد اور قربانیاں دینا اور ہر وقت موت کے خطرات سر پہ منڈلانا، یہ ساری وہ چکیاں ہیں جن میں پس کے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم تو بس میٹھی میٹھی جنت چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ ہمیں اسی پہ نصیب فرما دے۔ لیکن یاد رکھیے کہ امتحان، ابتلا، آزمائش اسی پہ آتی ہے جس کو اللہ نے بلند درجات عطا کرنے ہوتے ہیں۔ امتحان کے بعد ہی انسان کے درجے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ جہاد کا حکم اسی لیے آیا کہ انسان کو بلند سے بلند درجات عطا کیے جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ مفہوم حدیث یوں ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، اور فرمایا سب سے اعلیٰ اور بلند درجہ وہ ہے جو جنت الفردوس کہلاتا ہے، اور یہ وہ جنت ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تو اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے، یعنی لڑائی اور جنگ اور جہاد، اللہ کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ، یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب ایک صحابی مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو ان کو روک کے کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ جنت کی خوشبو تو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ تو گویا جہاد اور شوق شہادت یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے اس مہمان خانے جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھ لیا کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی اللہ رب العالمین جان بھی نہیں پائے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں۔ کل بھی میں عرض کر چکا ہوں، اللہ پاک کے نہ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے جاننے کا مطلب علم ظہور ہے۔ اللہ دنیا کے سامنے ظاہر کر دے، دنیا کے سامنے واضح کر دے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ابھی تک اللہ پاک نے دنیا کے سامنے واضح نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں۔ اور جب جہاد کے لیے میدان میں اتریں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے، پھر حالات بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، پھر وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ سب جب تک ظاہر نہیں ہوگا، دنیا کے سامنے آئے گا نہیں، تو تب تک کیسے تم جنت کے مستحق بن سکتے ہو؟ تو جنت کا استحقاق تمہیں اسی وقت حاصل ہوگا جب تم میدان جہاد میں بھی اترو گے اور مشکلات پہ صبر بھی کرو گے۔ لہذا اگر احد کے میدان میں کوئی مشکلات پیش آئی ہیں تو ان کو صبر سے برداشت کرو تاکہ تم جنت کے مستحق بن سکو۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، یقیناً تم ہی وہ لوگ تھے جو موت کی آرزو کیا کرتے تھے مقابلے سے پہلے۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کی بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی کہ دوبارہ کوئی لڑائی ہو، دوبارہ کوئی جنگ ہو کفار کے ساتھ، اور اس میں ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ آرزو کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقیناً صحابہ کرام بہت ہی بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اپنے جوہر جنگ کے میدانوں میں دکھایا بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے لکھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں فرمایا کون ہے جس کو میں یہ تلوار دوں اور وہ اس تلوار کا حق ادا کرے، اس تلوار کا حق ادا کرے، اس کو ایسے چلائے کہ کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب مجھے عنایت فرما دیجیے، میں اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کو تلوار عطا فرما دی۔ ان کے پاس ایک کپڑے کی ایک پٹی تھی، جب وہ اپنے فارم میں آتے اور جوش اور جذبے میں آتے تو وہ پٹی وہ یہاں ماتھے پہ باندھ لیا کرتے تھے، اور پھر یوں سمجھ لیں کہ ان کو روکنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ تو تلوار لی اور وہ پٹی باندھی اور کافروں کی صفوں میں گھس گئے، اور اس طرح تلوار چلائی کہ ایک طرف سے کافروں میں داخل ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے، اور پھر ادھر سے دوبارہ داخل ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے پھر ایمان والے لشکر میں آ کے شامل ہو گئے۔
میرے عزیز دوستوں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بہادریاں تھیں، یعنی موت سے بھڑ جانا اور موت سے ٹکرا جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری تو آرزو تھی، تمنا تھی، موت سے تمہارا مقابلہ ہو، پھر اب کمزور بھی نہ پڑو، سست بھی نہ پڑو۔ اب 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین شہید ہو گئے ہیں، تو اس سے غم نہ کرو، بلکہ ایک نئے جذبے، نئے ولولے، نئے شوق کے ساتھ مزید اللہ کے لیے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا تم جس چیز کی تمنا اور آرزو کرتے تھے فقد رأیتموہ، اس کو تم دیکھ چکے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ نظارے آ چکے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس کا مشاہدہ کر چکے ہو، کس طرح موت تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے عزیز دوستو، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین موت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کافر لوگ شراب سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی یہ موت سے محبت کرتے، اور آج یہی موت سے محبت ہمارے اندر سے نکل گئی، ہم موت سے ڈرتے ہیں، اسی لیے بزدل ہو جاتے ہیں، میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جذبہ جہاد ختم ہو چکا، شوق شہادت ختم ہو چکا۔ اللہ ہمارے اندر دوبارہ یہ جذبے پیدا کر دے۔ آج تو ہمارے جذبے اتنے کمزور ہو گئے کہ بستر سے اٹھ کے مسجد تک آنا ہمارے لیے مشکل ہوا پڑا۔ میدان میں ہم نے کیا اترنا؟ فجر کی نماز ہی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، وہ میدان کے اندر کیا اترے گا؟ اللہ جو نیند نہیں چھوڑ سکتا، جو اپنا آرام نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ اللہ کے لیے کہاں میدان میں اترے گا؟ اس لیے آج ہمیں ان جذبوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجدوں کو بھی آباد کریں اور اللہ کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی بھی فکر کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔